إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. معزز سامعین اکرام، خواتین حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے خاطر ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے پے در پہ انبیاء کرام کو اس روئے زمین پر بھیجتا رہا. انہی انبیاء کرام میں سے آخری کڑی ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں، جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو شریعت محمدیہ پر چلنے کا طریقہ اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھی بتلا دیا کہ شریعت پر کس طرح سے ہم چلیں گے
تب جا کر کے جنت کو ہمیں حاصل ہمارے نصیب میں آئے گا، اس کے بارے میں آپ نے بے شمار احادیث میں اور اپنی 23 سالہ قلیل مدت کے اندر ساری چیزوں کے بارے میں تعلیم دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یقیناً یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا اکرام ہے، لہٰذا اس احسان کا ہمیں اور آپ کو اپنی دل کی گہرائیوں سے رب العالمین کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی بھی معاملے میں شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اور ہم کو کسی بھی چیز سے جس کے بارے میں ہم شکر ادا کریں گے اس سے نوازے گا۔ اگر ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، تو اللہ رب العالمین اور آپ کے تقوی میں اضافہ کر دے گا۔ اس لیے شکر ادا کرنا ہر حال میں انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی، اس آیت کریمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع وہ اعمال جو انسان کے لیے لعنت کا مستحق ہو جاتے ہیں، جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی لعنت و ملامت ہوتی ہے، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم کو صحیح اور سچ بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، سجدہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے جب اپنے فرشتوں کو حکم دیا تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیا۔ چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا اور رب العالمین کے فرشتے فوراً اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اسی وقت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ لیکن ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا، جناتوں میں سے تھا، کثرت عبادت کی بنیاد پر زیادہ عبادت و بندگی کرنے کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے شیطان سے اس کی وجہ پوچھی، ریزن پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تو نے آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا؟ میں نے سب کو حکم دیا تھا، سارے فرشتوں نے ایکسپٹ کر لیا، مان لیا اور سجدے میں گر گئے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا، جو کہ جناتوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہ بات تجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آگ مٹی سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور نکلنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ تو اس جنت سے نکل جا اور اس بات کو تو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لے کہ قیامت کی صبح تک تیرے اوپر لعنت و ملامت ہوتی رہے گی، تیرے اوپر لعنت ہوتی رہے گی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس شیطان کے بارے میں کہا تھا۔ اس مردود شیطان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا، جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا۔ تو سب سے پہلے لعنت کا مستحق اگر کوئی ہوا تو وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا کہ جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ملعون قرار دیا۔
آئیے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لعنت کسے کہتے ہیں۔ لعنت کے بارے میں ابن منظور جو کہ عربی کے ڈکشنری کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ڈکشنری کا نام ہے لسان العرب، وہ اس میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہوئے کہتے ہیں واللعن الابعاد والطرد من الخیر وقیل الابعاد والطرد من اللہ، کہ لعنت کہتے ہیں کہ خیر سے الگ کر دیا جانا، بھلائی سے دور کر دیا جانا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہٹا لیا جانا۔ یہ ابن منظور اپنے اس ڈکشنری میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ لعنت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہٹا لیا جانا۔ رب العالمین کے رحم و کرم سے جس کے اوپر بھی لعنت کی جاتی ہے اس کو ہٹا لیا جاتا ہے، اور وہ آدمی ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے، ہمیشہ وہ آدمی ذلت کی زندگی گزارتا ہے، عزت کی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت و ملامت کر دے تو وہ آدمی کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر کے زندگی گزارے گا، ذلت کی زندگی کا سامنا اس روئے زمین پر اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے مردود قرار دینے کا مطلب ہے۔ مفسرین نے لعنہ اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ لعنہ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور کر دیا جانا۔ یہ بھی لسان العرب کے جنہوں نے ڈکشنری لکھی ہے اسی کے حساب سے یہ بھی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے انسانوں کو دور کر دیا جانا، یا اسی طرح سے شیطان نے نافرمانی کی تو اس کو بھی دور کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و ملامت ہوتی ہے، جس پر اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اس پر اس کا غیظ و غضب جس آدمی کے اوپر ہو جاتا ہے، وہ آدمی اس دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس کو عزت کی زندگی ملنے والی ہے۔ گویا کہ ایسا ملعون آدمی جس پر اللہ رب العالمین نے لعنت کر دی ہے، وہ آدمی نہ دنیا کا رہے گا اور نہ ہی آخرت کا رہے گا۔ دنیا کے اندر بھی اس کو ذلت اور خواری کی زندگی گزارنی پڑے گی، اس کا عزت اور اس کا احترام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ اور نصیبہ نہیں رہے گا۔ تو آئیے اب میں آپ کے سامنے اس اعمال کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس اعمال کے کرنے کی وجہ سے، جس عمل کے کرنے کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل ہے، سب سے پہلا سبب ہے شرک اور بدعت کرنا۔ شرک و بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں، یا اللہ رب العالمین کی عبودیت میں، عبادت و بندگی کرنے میں کسی دوسرے کو شریک و ساجھی ٹھہرا لینا۔ اور یقیناً شرک کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اپنی مشیت کے تحت جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اگر اس انسان نے اس روئے زمین پر مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ نہیں کر لی، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لی، اور اسی حالت میں اس کا موت ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، تو وہ آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن شرک کے علاوہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا اور بھی گناہ کر رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر، کلمے کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر
اللہ رب العالمین اس انسان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جیسی گھناؤنی بیماری اگر پائی گئی تو کبھی بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، الا کہ مرنے سے پہلے وہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے، آپ بار بار سنتے ہوں گے، آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں، زندگی کے آخری لمحے چل رہے تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے، بالکل بیماری میں مبتلا تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محال ہو گیا تھا۔ آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ آپ نے اس وقت کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و ملامت ہو کس پر؟ یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب آپ کی زندگی کے آخری لمحے چل رہے تھے، آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، بیماری میں مبتلا تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی زبان سے یہی نکالا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس عالم میں، بیماری کے عالم میں، جس وقت انسان کے لیے بولنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کچھ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت ہی بڑا سنگین گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو ایسے شخص کا انجام بھی خطرناک ہوگا۔ اور آپ نے یہ تعلیم اس لیے دی اور آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو زیادہ اوپن اس لیے نہیں کیا گیا، ظاہر اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگیں، آپ کے سامنے اپنی پیشانی کو جا کر کے جھکانے لگیں، آپ سے مرادیں مانگنے لگیں، آپ سے اپنی بیماریوں کی شفا یابی کی دعا کرنے لگیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اتنا زیادہ واضح نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نگرانی کرنے کے لیے ایسے ایسے بادشاہوں کو مسلط کیا، ایسے ایسے بادشاہوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا جو سلفی النسل تھے، جہاں پر شرک و بدعت کا نام و نشان نہیں ہو سکتا ہے، ان کی موجودگی میں شرک و بدعت وہاں پر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ دیکھیے وہاں پر کوئی شرک و بدعت نہیں کر پا رہا ہے۔ وہاں پر اگر کوئی چومنے کے لیے جاتا ہے قبر کو، فوراً وہاں پر جو گارڈ موجود رہتے ہیں وہ فوراً منع کرنے لگتے ہیں اور بتانے لگتے ہیں کہ یہ شرک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وجہ بتا دیا تھا کہ وجہ یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لے، اس لیے آپ نے بار بار یہی فرمایا تھا۔ چونکہ آپ نے مشاہدہ کر لیا تھا، آپ نے پہلے کی انبیاء کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی تھی کہ ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کارنامہ انجام دیا، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو پختہ بنا لیا، باقاعدہ اسی پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے اور ان سے مرادیں مانگنے لگے۔ اس ڈر کی بنیاد پر، اس خوف کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہود و نصارہ کو لعنت و ملامت بھی کی۔ میرے بھائی اور دوستو، یقیناً شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ افراد ہیں جو اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت بہتر کارنامہ انجام دے رہا ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کا یہ کارنامہ بالکل غلط ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ ایک طرف تو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جا کر کے غیروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اور یہی نہیں بلکہ باقاعدہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے بارے میں انہی سے مطالبہ کرتے ہیں، گویا کہ ان کا یقین اور ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، جو قبروں کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں، ان سے ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ برائی بہت ہی عام ہو گئی ہے، اور اس برائی کے خاتمے کے لیے اور اس برائی سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے، لوگوں کو سیدھے راستے کی تعلیم دے، اور لوگوں کو جب تک سیدھے راستے کی تعلیم نہیں دی جائے گی اس وقت تک انسان کے اندر سدھار نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ایک مرتبہ حبشہ سے ہوا۔ حبشہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے دونوں صحابیات کا گزر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ازواج مطہرات کا گزر ہوتا ہے، اور انہوں نے وہاں پر ایک گرجا گھر دیکھا، ایک عبادت کرنے کی جگہ تھی، اس جگہ کو دیکھا تو وہاں پر کچھ فوٹو لگے ہوئے تھے اور وہاں پر لوگ سجدے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باقاعدہ حبشہ میں اس طرح سے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ام حبیبہ اور اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سنو، جب ان کی قوم میں سے کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا، اگر وہ متقی ہوتا تھا، پرہیزگار ہوتا تھا، نیک ہوتا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو باقاعدہ پختہ بنا لیا کرتے تھے، ان کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے، ان سے اپنی امیدوں کو وابستہ کیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے اندر صفت پائی جاتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بتا دیا۔ اور اپنی امت کے بارے میں آپ دیکھیں گے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیے اور احادیث نبویہ کو اٹھا کر کے دیکھیے تو بے شمار حدیثیں ایسی مل جائیں گی کہ قبروں کو کسی حال میں سجدہ گاہ بنانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آدمی ملعون ہوگا، ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و ملامت ہوگی جو اللہ رب العالمین کے سوا غیروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جا کر کے ٹیکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پہلا سبب ہے، پہلی وجہ ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی گئی یعنی شرک و بدعت پائی گئی تو وہ شخص اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے گا، کوئی خیر کا کام اس آدمی سے نہیں ہو پائے گا، اچھائی کا کام وہ آدمی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہمیں شرک و بدعت سے دور رہنا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہم ہو جائیں گے اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، شریعت پر عمل کرنا ہے، نبی کے فرمان کے مطابق ہمیں اگر چلنا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو ہمیں ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ آپ نے باقاعدہ کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے احادیث نبویہ۔ دو چیزوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ دو چیزیں میں آپ لوگوں کے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اے میری امت کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اور اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تم بھی کان کھول کر کے سن لو کہ میرے نہ رہنے کے بعد اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے، لیکن قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہی کا ٹھکانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ گمراہی کا ٹھکانہ سیدھے جہنم میں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس چیز کو ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر کے رکھنا ہے۔ یہ چیز یعنی شرک و بدعت ایسی چیز ہے جو انسان کو لعنت و ملامت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ دوسری چیز،
اللہ رب العالمین کو ایذا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، اگر یہ دونوں چیزیں پائی گئی کسی کے اندر تو ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی لعنت و ملامت کرتا ہے جو رب العالمین کو برا بھلا کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کچھ منہ کے اندر آتا ہے ہول فول جو ہے بکتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر لعنت و ملامت ہوتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے اہانت والا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ لوگ آگے بیٹھیے، دیکھیے ادھر خالی ہے۔ پہلے صف میں ہمیشہ بیٹھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلے صف کی فضیلت کے بارے میں کافی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ آج اگر اس دنیا کے اندر آپ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گے۔ یہ پہلے صف کی فضیلت ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے وہ پیچھے ہی بیٹھے رہ گئے۔ تو یہ فضیلت کب ملے گی اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھنے کی؟ جب آپ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری صف میں بیٹھیے۔ اگر دوسری صف میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی دوسری صف میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب بھی آئے تو آگے بیٹھے تاکہ پیچھے جو بھی آئے ان کو دقت نہ ہو، یا اسی طرح سے آپ سنت پڑھ رہے ہوں تو ڈسٹرب آپ کو نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ بھی گنہگار نہ ہونے پائے، آپ بھی گنہگار نہ ہونے پائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ہم اللہ رب العالمین کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تکلیف پہنچانے کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر اتنی چھمتا، اتنی طاقت و قوت تو نہیں پائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے کہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بیٹوں کو رکھا ہے، ان کی اولاد ہے، یا اپنے پاس فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ رب العالمین کو ظاہر سی بات ہے انتہائی زیادہ اس کے کہنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بھی اللہ رب العالمین کو تکلیف دیا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کی تردید کی ہے، ان کے اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے، اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے پاس اولاد بنا رکھا ہے۔ رب العالمین کی شخصیت ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، جب بھی کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے اور یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اولاد بنا رکھا، اس کے پاس اولاد ہیں، یا رب العالمین کے پاس لڑکیاں ہیں، جو فرشتوں کے بارے میں بعض قوم کے لوگ کہتے ہیں، تو ان کے سامنے بالکل آسان دلیل سورۃ الاخلاص کا دے دینا، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ رب العالمین نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی سے وہ جنا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی جس طرح سے ہم اور آپ لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی جنا نہیں ہے، نہ ہم کو جنا ہے، نہ آپ کو جنا ہے، کسی کو جنا نہیں، بس اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کر دیا۔ یہ دلیل جو ہے ان کے منہ پر جو ہے لگ جائے گی، اور اگر ان کے پاس عقل ہوگا اور اس کو سمجھیں گے تو دوبارہ اس طرح کا اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
نے اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی کو اپنا ثانی بنا رکھا ہے، کسی اور کو بنا رکھا ہے، حلف کے لیے کسی اور کو اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ کائنات اور اسی طرح سے کائنات کے اندر جتنے بھی چرند و پرند موجود ہیں، جتنے بھی انسان موجود ہیں، یہ پہاڑ اور یہ پیڑ پودے اور اسی طرح سے یہ آسمان، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین تنہا نہیں چلا سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو ان ساری چیزوں کے چلانے کے لیے کسی اور کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہ بھی کہنا اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے اس طرح سے جو لوگ بھی کہتے ہیں ان لوگوں کو ایسا کہنے سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، بعض لوگ تو اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی اللہ رب العالمین پر کہتا ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ ابن آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ ہم کو تکلیف دے رہی ہے، اور تکلیف دینے کی وجہ یہ ہے یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ زمانہ جو چل رہا ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں، جو گزر گیا ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں، جو آنے والا ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف یہ ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کا دن اس کے لیے صحیح نہیں ہوا تو فوراً آج کے دن کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، یا آنے والا دن اس کے لیے اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس آنے والے دن کے بارے میں برا بھلا کہنے لگتا ہے، یا گزشتہ دن جو گزر چکا ہے اس دن کے بارے میں وہ برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ نے کہا کہ زمانہ میں ہوں۔ اب پتا چلا کہ ہاں کیسے اللہ رب العالمین کو گالی دی جا سکتی ہے، یعنی زمانے کو آپ نے گالی دے دیا کہ آج کا دن ایسا تھا ویسا تھا، کیونکہ ممبر سے کہنا یہ سب درست نہیں، ایسا تھا ویسا تھا، تو اس طرح سے الفاظ اپنی زبان سے برا بھلا انسان کہنے لگتا ہے، اور رب نے کہا کہ زمانہ میں ہوں، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو انسان گالی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو پلٹتا رہتا ہوں، کبھی رات کبھی دن، کبھی دن کبھی رات۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ رب العالمین جس طرح سے چاہتا ہے اس کے نظام کو چلاتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی دن کو برا بھلا ہم کو نہیں کہنا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی کہنے والے، ایسی بات نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، یا شاید علم ہے لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کر کے غلطی کرتے رہتے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زبان سے کسی دن کو برا بھلا کہنے کی کوشش مت کرنا۔ ہر دن کے بارے میں آپ کا جو رویہ ہو وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی دن ہم کو ملا ہوا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، وہ بہترین دن ہے، کوئی دن ہمارے لیے غلط نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی دن کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں کہ اس دن اگر شادی کر لیا تو جو ہے رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا، نکاح ہی ٹوٹ جائے گا، اور اس دن جو ہے فلاں کام کر لیا تو یہ کام جو ہے ادھورا رہ جائے گا، مکمل نہیں ہوگا۔ اگر فلاں دن ہم نے جو ہے اپنے دکان کا ادگھاٹن کر لیا، شروع کر لیا، تو اس دن برکت ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح کا نظریہ اور اس طرح کا ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے، تو گویا کہ اس طرح کا ذہن اگر کوئی رکھ رہا ہے اور اس دن کے بارے میں سوچ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس لیے ایسا کرنے سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے بارے میں، چونکہ آیت میں آیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں تو ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی، تکلیف دینے کی بات آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار و مشرکین نے کس طرح کی تکلیفیں آپ کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے اندر، وہاں پر موجود تھے، اور دشمنان اسلام نے لا کر کے آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھ ڈال دی، اور اتنا بھاری بھرکم تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چھوٹی سی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور اپنے والد محترم کے اوپر جب اونٹ کے اوجھ کو دیکھتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے کہتی ہیں، اور وہ آ کر کے اس اونٹ کے اوجھ کو
नीचे गिराते हैं, तब जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को ऊपर उठा पाए हैं। तो उस वक्त भी लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी। आप याद कीजिए ताइफ की उस वादी को, जब आप तबलीग करने के लिए, दीन इस्लाम की बातों को बतलाने के लिए ताइफ की वादी में तशरीफ लेकर के जाते हैं और वहां के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत तस्लीम करने की तालीम देते हैं, एक नबी की इताअत करने का हुक्म देते हैं, एक अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने का हुक्म देते हैं, तो वही ताइफ के लोग किस तरह का बर्ताव करते हैं यह हम में से सभी लोगों को मालूम है। ताइफ वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ पत्थरों से नहीं मारा, बल्कि आपको गाली गलौज भी दिया, पत्थर फेंक फेंक करके मारते जाते थे। इतना ज्यादा आपको मारा, इतना मारा कि आपके जिस्म से खून बह करके आपके जूते में जम गया था और उसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। सिर्फ मारा ही नहीं मेरे भाई और दोस्तों, आज अगर हमको एक पत्थर लग जाए तो कितनी तकलीफ होगी। और वो पत्थरों पर पत्थर मारते चले जाते थे, लेकिन वो नबी कितने ज़्यादा सब्र करने वाले थे। मेरे नबी कितने बेहतर इंसान थे, कितने अफजल इंसान थे, कितनी तकलीफ़ें पाने के बावजूद इंतकाम लेने के लिए तैयार नहीं हुए। वो फरिश्ता सामने मौजूद है और कहता है कि अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म दे दें, आप इजाज़त दे दें तो इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के बीच में रख करके पीस दूंगा और इनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन कितना रहीम व करीम मेरे नबी थे। अगर आज हमारे साथ इस तरह का मैटर पेश आ जाता हम लोगों के पास, अगर किसी ने मार दिया होता और 2-4 लोग आपकी हिमायत के लिए, मदद के लिए आ जाते और कहते कि आप ऑर्डर दीजिए मैं इसको मार दूंगा, तो फौरन ऑर्डर दे देते। लेकिन मेरे नबी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं, अगर इन लोगों ने मेरी बात को तस्लीम नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुन लो ये ताइफ के लोग आगे चल करके मुसलमान होंगे। और ऐसा ही हुआ। पूरी ताइफ की वादी कुछ दिनों के बाद मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो कहने का मकसद यह है कि नबी की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर तकलीफ दी गई, आपको मारा भी गया, आपके दंदान, आपके दांत को बाकायदा शहीद कर दिया गया गज़वे के मौके पर। और इसी तरह से आपको लोग अपनी ज़बान से साहिर कहते थे। साहिर का मतलब जादूगर कहते थे कि ये नबी नहीं है, ये तो जादूगर है। और इसी तरह से मजनून, पागल कहते थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस तरह का अपनी ज़बान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लोग निकाला करते थे। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की एक वजह थी। और इसी तरह से आज हमारे मुआशरे में देखिए, आप मुशाहिदा करते हैं, आप सुनते रहते हैं कि कुछ नाहंजार और इस्लाम से नाआशना लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजरूह करने की कोशिश करते रहते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। और दिन ब दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, हमने ऐसे लोगों को रुस्वा कुन अज़ाब में डालने का वादा कर रखा है, ऐसे लोगों को हम रुस्वा कुन अज़ाब में दाखिल करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, जो अल्लाह तबारक व तआला को और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये दूसरे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक होते हैं। पहला वो जो शिर्क व बिदअत करते हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की लानत के मुस्तहिक होते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते रहते हैं। और तीसरे लोग वो हैं, आपने बयान किया, जो इल्म को छुपाते हैं। क्या मतलब यह है कि जो अपने मसलक को सही साबित करने के लिए, जो आलिम दीन अपने मसलक को सही साबित करने के लिए कुरान और हदीस की आयतों को बालाए ताक रख देते हैं, कुरान के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसके मुताबिक फतवा नहीं देते हैं, या हदीस नबूविया के मुताबिक जो लिखा हुआ होता है, जो हदीसें मौजूद होती हैं उसके मुताबिक अवामुन्नास के सामने बयान करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब अगर उनसे कोई मुकाबला करता है, कोई बहस करता है कि शेख ये बात आप जो बता रहे हैं ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो उस सिलसिले में वो आलिम दीन क्या करता है, तरह तरह के तावील करता रहता है, घुमा फिरा करके बातें करता है कि नहीं अगर ऐसा कर लिए ये भी करना सही है और ये भी करना सही है, घुमा फिरा करके बातें करना चाहते हैं।
وجہ کیا رہتی ہے کہ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنا ہے اور اپنے مسلک کو کہنا ہے کہ ہمارا یہ مسلک بالکل صحیح ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر فرمان نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز جہنم کی آگ کے اندر اور اس کا لجام جو ہے ڈالے گا، جہنم کی آگ ان کے منہوں کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو کہ گناہوں کو رب العالمین نہ تو پاک و صاف کرے گا نہ ہی بخشے گا، یہ رب نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں 2 پارے کے اندر کہہ دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کتما من سئل علم علمہ اللہ، کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا، جس کو معلوم تھا، شریعت کے بارے میں نالج اور جانکاری تھی، پتا تھا کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، نماز اس طرح سے پڑھنا چاہیے، روزہ اس طرح سے رکھنا ہے، رکوع و سجود اس طرح سے کرنا ہے، نیت اس طرح سے باندھنی ہے، جب نماز میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو اس طرح سے کھڑا ہونا ہے، سب کچھ معلوم تھا، ساری صحیح حدیثیں بخاری اور مسلم کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے مقتدیوں کے سامنے کبھی بیان نہیں کیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے عالم کے اوپر لعنت و ملامت کرتا ہے، صرف جاہل ہی کے اوپر نہیں بلکہ عالم کے اوپر بھی لعنت و ملامت کرتا ہے جو صحیح باتوں کو چھپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے عالموں کو اللہ رب العالمین کے فرمان کو پڑھ لینا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین سے مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے اس عذاب کے مستحق نہ ہونے پائے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کا انتقال، جن کی موت کفر کی حالت میں ہو جاتی ہے، کچھ تو کفار و مشرکین ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر مرتد ہو کر کے کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر لعنت و ملامت کرتا ہے چونکہ ان کی صفت منافقوں والی ہوتی ہے، ان کے اندر منافقت والی صفت پائی جاتی ہے۔ منافقوں کا کارنامہ نبی کے زمانے میں کیا تھا؟ وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، کلمہ اپنی زبان سے پڑھ لیا کرتے تھے لیکن دل کی گہرائی سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے تھے، اور جب مسلمانوں کی جماعت میں موجود ہوتے، مسلمانوں کے پاس جب موجود ہوتے تو کہتے کہ ہم تو دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم کو شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن یہی منافقین جب مسلمانوں کے پاس سے نکل کر کے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پہنچتے تھے، اپنی جماعت کے لوگوں کے پاس پہنچتے تھے تو وہاں پر جا کر کے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ اسلام کو، دین اسلام کو برباد کر دے، دین اسلام کو ملیا میٹ کر دے، اس لیے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو ترقی پر پہنچائیں، ہم اسلام کی باتوں پر عمل کریں، صرف ظاہری طور پر ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو منافقوں کا انجام اور کفار و مشرکین کا انجام تو جہنم ہوگا، جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، لیکن یہ منافقین جن کی صفت یہ ہے کہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کفر و نفاق پایا جاتا ہے، ایسے ہی منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے، یعنی جہنم کا جو سب سے نیچے والا گڈھا ہوگا اسی گڈھے کے اندر اللہ رب العالمین، اسی گڑھے کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو داخل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و ملامت کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے برائی سے منع نہ کرنا، برائی سے روکنا نہ، یہ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت و ملامت کا مستحق قرار دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی جگہ پر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، کہیں پر کوئی برا کام ہو رہا ہے، اگر اس برائی کو ہم اپنی زبان سے نہیں روکتے ہیں
تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص کسی کو منکر کام کرتے ہوئے دیکھے، برا کام کرتے ہوئے دیکھے، گناہ کے کام کو کرتے ہوئے دیکھے، تو سب سے پہلے وہ آدمی اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اپنی زبان سے کہے کہ اے میرے بھائی یہ جو کام تم کر رہے ہو نا، یہ کام بہت ہی غلط ہے، یہ غلط کام ہے، یہ شرک و بدعت والا کام ہے، یہ زناکاری، یہ بدکاری، یہ شراب نوشی جو کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، شریعت میں منع کر دیا گیا ہے، اے میرے بھائی تو اس کو چھوڑ دے اور اس کے قریب نہ جا۔ اس کی تعلیم نبی نے ہم کو دیا ہے کہ منع کرنا چاہیے زبان سے، لیکن اگر ہم زبان سے نہیں منع کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے دل کے اندر بھی برا جانیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم کسی کو نہیں منع کرتے ہیں، یہ سوچ کر رہتے ہیں کہ چلو فلاں آدمی برائی کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کرنے دو، وہ جہنم میں جائے گا، کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بیان کیا، ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ سمندر کے اندر سفر کر کے جا رہے ہوں اور سمندر میں جس جہاز میں بیٹھے ہو وہ جہاز 2 محل کا ہو، نیچے بھی اور اوپر بھی۔ کچھ لوگ نیچے بھی رہتے ہوں اور کچھ لوگ اوپر بھی رہتے ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب سمندر میں سفر کرتے ہوئے جائیں گے تو پانی پینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جب ضرورت پیش آتی ہے نیچے والے لوگوں کو تو یہ لوگ چڑھ کر کے اوپر پانی لانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آنے جانے میں، اوپر جاؤ پھر اوپر سے پانی لے کر کے نیچے آؤ۔ اب آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم لوگ اسی کشتی کے اندر سوراخ کر لیا جائے، یہیں پر پانی نکالنے کا راستہ بنا دیا جائے تاکہ اسی جگہ سے پانی نکال لیں اور اس کے بعد ہم لوگ پی لیں گے۔ اب اس بات کو کہ نیچے کے لوگ یہ پلاننگ بنا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کشتی کے اندر ایسا کریں گے کہ یہیں سے پانی نکال لیں گے، سوراخ بنا کر کے۔ اوپر والے سن کر کے خاموش اگر بیٹھ جاتے ہیں تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ جب پانی بھرے گا تو نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں پر یہ کمی دیکھی اور یہ جو پلان بنا رہے تھے اس سے منع نہیں کیا۔ تو ٹھیک مثال یہی ہے کہ اگر برائی ایک آدمی کر رہا ہے، قوم میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں اور جو نمازی لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو نہیں منع کرنا ہے، کرنے دو، مرنے دو، مٹنے دو، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو انجام وہی ہوگا جو کشتی والا انجام ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ خاص ہو کر کے نہیں آئے گا کہ عبد الرحمن کر رہے ہیں تو انہی کے لیے آئے گا، اور جو ہے عبداللہ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ جب عذاب آتا ہے تو ایک عالم دین اگر موجود ہوگا، کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، ایک حاجی اگر موجود ہوگا تو سبھی لوگوں کو اس عذاب میں اللہ رب العالمین کا عذاب لپیٹ لیتا ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے اور جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے نہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی اللہ رب العالمین کی لعنت و ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے 2-3 باتیں اور ہیں، صرف ہیڈنگ میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص رشتے کو باقی نہیں رکھتا ہے، یعنی رشتہ داری کو برقرار نہیں رکھتا ہے، آپس میں درار پیدا کرتا رہتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، عداوت و دشمنی بھی کرتا رہتا ہے، باہم رشتے کو جوڑ کر کے نہیں رکھتا ہے، بھائی بھائی میں عداوت و دشمنی پیدا کرتا ہے، باپ بیٹے میں عداوت و دشمنی پیدا کرتا ہے، اور جو ہے بھائیوں جو بھی ہوں رشتہ داروں میں ان میں عداوت و دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اس لیے رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ جوڑنا چاہیے۔ اگر دشمنی ہے بھائی بھائی میں تو تیسرے بھائی کو چاہیے کہ وہ دشمنی ختم کر دے، آپس میں لوگ مل جل کر کے رہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی بھی آدمی کے اوپر تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ تہمت مطلب الزام لگانا، کسی کو برا بھلا کہنا کہ فلاں آدمی نے، مثال کے طور پر اس نے جو ہے شراب نہیں پی ہے اور آپ جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی شراب پی رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے، یا وہ آدمی زناکاری کر رہا تھا حالانکہ اس نے نہیں کیا ہے، تو یہ الزام ہے۔ اور اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ سن لے کہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جانا، رب العالمین کی رحمت سے دور بھگا دیا جانا، اور اللہ رب العالمین جن کے اوپر لعنت کرتا ہے ان کو دھتکار دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ انسان مردود ہو جاتا ہے اور رب العالمین کی مدد اس کے اوپر نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح سے
چوری کرنا بھی، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگر کوئی سودی لین دین کرتا ہے، سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، سود کے بارے میں لکھتا ہے یا کھا رہا ہے یا کھلا رہا ہے، سودی پیسہ میرے پاس ہے، میں نے کسی آدمی کو، مسلمان بھائی کو دے دیا، تو ایسا نہیں کہ ہم کو نیکی ملے گی، ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ سود ہے اور لے جا کر کے ہم اس کو مسلمان بھائی کو دے رہے ہیں، تو ایسے میں ہم گنہگار ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے لعنت و ملامت کے سلسلے میں بیان کیا کہ کون کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو پہلا یہ تھا کہ شرک و بدعت کرنے والے اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے لعنت و ملامت کے مستحق ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جن کی موت جو ہے کفر کی حالت میں ہو جاتی ہے وہ بھی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. چوتھے وہ لوگ جو برائی کو روکتے نہیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے رشتے کا کاٹنے والا بھی لعنت کا مستحق، تہمت لگانے والا بھی لعنت کا مستحق، شراب نوشی کرنے والا لعنت کا مستحق، چوری کرنے والا، رشوت لینے والا، سودی لین دین کرنے والا، یہ سارے لوگ ہیں جو لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو اگر اس موضوع کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، اب ہم دیکھیں بھائی ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، جو میں نے پیش کیا ہے کہ کیا میرے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم سود لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، ہم رشتوں کو کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے ہیں. بہرحال جتنی بھی وجہ ہے اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیے کہ کیا ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے. اگر ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے تو اس کمی کو دور کیجیے، اگر دور نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوں گے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے گا، ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود کیا ہے. اس لیے ان ساری کمیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، خصوصی طور پر پہلے مجھ کو عمل کرنے کی، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو بھی شرک و بدعت کے مراکز قائم ہیں ان مراکز کو تو ختم کر دے. الہ العالمین ہمارے جو بھائی گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے جو بھی بھائی اللہ رب العالمین کو یا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، الہ العالمین تو ان کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین انہیں اسلام کی حقانیت کو اور شریعت کے بارے میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وجل وتم اكبر.